حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں آپ کو کیسے کر کے یقین لاؤں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، مجھے یہ کیسے یقین ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلا لوں اور یہ کھجور کا خوشہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ میرے نبی ہونے پر ایمان لاؤ گے؟ میرے اللہ کے رسول کے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے رسول ہونے پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس نے کہا حضور بے شک میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور میں آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا، اللہ کا رسول مان لوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ کھجور کا خوشہ واپس جا کر درخت پر اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر کھڑے ہیں میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا، وہ درخت فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں آپ کے حاضر ہوا اور اس نے بلند آواز سے 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ اور پھر جب 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر پھر سے دوبارہ چلا گیا۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی روایت تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں بارگاہ حضور میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں۔ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس اعرابی نے آپ کے مقدس ہاتھوں کو اور مقدس پاؤں کو بالہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک منزل پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آل نظر نہیں آئی، کہیں کوئی پردہ نظر نہیں آیا۔ ہاں البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آتے تھے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ نے ایک درخت کو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح سے مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں درختوں کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آڑ میں اس کے پردہ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ اور یہی وہ معجزہ ہے جس کو حضرت علامہ
بوصیری علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے قصیدہ بردہ میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ کا وہ معجزہ علی شان معجزہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو ایک چھڑی ناگہاں خود بخود روشن ہو گئی اور دونوں اس چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑی کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی، آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بوقت روانگی یعنی چلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر چلے جاؤ اور یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے۔ اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے تو اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، چونکہ حضرت قتادہ کا کاشان نبوت سے نکلے تو وہ شاخ روشن ہو گئی تھی۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے حضرت قتادہ نکلے تو وہ شاخ روشن ہو گئی تھی اور وہ اس کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف فرما ہونے کے باوجود بھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نقشہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ حضرت قتادہ کے گھر میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کالی چیز کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو کالی چیز موجود تھی اور فرمان نبوت کے مطابق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔